میرے شوہر ایک بہت اچھے اور پیشے کے لحاظ سے قابل ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے ابو کی بات مانتے ہوئے اپنی زمینوں پر ہی بڑا سا اسپتال بنا رکھا ہے اور لیبارٹری بھی بنا لی تھی، اور آس پاس کے گاؤں، قصبوں اور دیہاتوں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ ہمارے 3 نہایت خوبصورت، صحت مند اور لائق بیٹے تھے۔ مجھے ایک بیٹی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ بازاروں میں ملنے والے رنگ برنگے فراق گڑیا دیکھتی تو سوچتی بیٹی ہوتی تو اس کو سنوارتی۔ گاؤں کے لوگ بہت عزت اور محبت سے پیش آتے تھے، اپنے کھیتوں کی سوغاتیں بھیجتے نہ تھکتے۔ ان دنوں میں چوتھی بار ماں بننے جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کبھی مجھے کوئی چیز سے کراہیت محسوس ہوتی اور کبھی میرا کوئی چیز کھانے کا بہت دل کرتا۔ کبھی سبزی، چکن، کڑھائی، چپلی کباب یا چٹنی، جو دل چاہتا وہی چیز لڑکا بنا دیتا۔ میں بہت خوش اور تھوڑی حیران ہو کر اس کو کہتی کہ ارے بھائی، میں تو تمہیں یہی بنانے کو کہنے والی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ جب مجھے کسی ایسی چیز کی طلب ہوتی تو گھر میں موجود نہ ہوتی، تو کوئی نہ کوئی مریض یا کوئی جاننے والا کوئی دروازہ بجا کر دے جاتا۔ میں سوچتی کہ یہ آنے والا بچہ بہت درجوں والا ہے۔ ایک روز میرے شوہر بہت زبردست بھرے لال سیب اور دوسرا پھل لائے۔ میرا دل چاہا اس کی جگہ کہیں سے آم آ جاتے۔ اس خیال پہ ہنسی آ گئی کہ یہ اکتوبر کا آخری مہینہ ہے اور مجھے آم کھانے کی خواہش۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کچن میں آئی تو وہاں ملازم لڑکے نے کہا کہ یہ بی بی جی، ڈاکٹر صاحب کا ایک بوڑھا مریض بنگلے پر آم دے گیا ہے، میں نے دھو کر فریج میں رکھ دیے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اس موسم میں؟ اس نے جواب دیا جب میں نے فریج میں دیکھا تو موٹے تر و تازہ آم پڑے تھے۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا تم وہمی ہو گئی ہو، سندھ کے علاقے گرم ہیں، وہیں سے کسی کے پاس سے آئے ہوں گے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ پہلے سے ہی اپنی ماں کی خاطرداری کر رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہمارے گھر نہایت خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، بے حد سفید رنگ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرصت میں بنائی ہوں۔ لوگوں نے تحفوں کی ڈھیر لگا دیے۔ ایک دن میں بچی کو فیڈ کروا رہی تھی، بڑے سے کپڑے میں لپیٹ کر سلا کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اندر گئی تو وہاں پر پھولوں سے سجی سرخ سبز سجاوٹ کی بڑی سی ٹوکری پڑی تھی۔ جب میں نے وہ قریب جا کر دیکھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خوبصورت چھوٹے فراق جن پہ بے حد خوبصورت کڑھائی اور گل بوٹے بنے ہوئے تھے، بچی کے پاؤں کے لیے چاندی کی پائل اور اس کے ہاتھ کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گھنگرو لگے ہوئے کڑے، اس کے ساتھ زنجیر لگی سونے کی انگوٹھی، نرم گرم سے کمبل اور ایسی مٹھائی کے ڈبے جو میں نے زندگی میں نہ کھائی ہو۔ میں نے جلدی سے ملازم کو آواز دی۔ میں نے کہا یہ سب کون لایا ہے؟ اس نے کہا وہی آم لانے والا بابا، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی، اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ عورت نے کہا بی بی جی، مجھے یہ پہچانتی ہیں؟ میں خود اندر جا کر دے آؤں گی اور بچی کی مبارکباد بھی دے آؤں گی، تو کیا وہ آپ سے نہیں ملی؟ میں بہت حیران کھڑی تھی۔ میں نے کہا اچھا مجھے چائے بنا کر دو۔ میں کافی دیر تک چیزوں کو دیکھتی رہی۔ میں بچی کو کپڑا ڈال کر ڈھانپنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک رات میں بچی کی رونے کی آواز سے اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جھولے کے پاس ایک عورت کھلے بالوں میں اور سیاہ کپڑوں میں بچی پر جھکی اسے تھپتھپا رہی ہے۔ بچی ہاتھ کا لمس پا کر خاموش ہو گئی ہے۔ خوف کے مارے میری آواز بند ہو گئی۔ نہ میں حرکت کر سکتی تھی، نہ میں شور کو اٹھا سکتی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے زیرو بلب کی روشنی میں سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ وہ انسانی شکل ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ سایہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ صبح جب میں نے شوہر کو بتایا تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا تمہارے اعصاب بچی ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، اکثر عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تم چکن سوپ، پھل وغیرہ زیادہ کھاؤ، نارمل ہو جاؤ گی، سارے وہم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے چوکیدار کو اچانک گاؤں جانا پڑا تو وہ 2-3 دن کے لیے اپنی 10 سال کی بیٹی کو میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ 10 سال کی بچی میری بچی کو نہلاتی دھلاتی، اس کو میں نے اپنے ہی بیڈ روم میں پلنگ کے ساتھ نیچے قالین پر لٹا دیا۔
اگلے دن آدھی رات کو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے کہا بی بی جی کسی کا پاؤں میرے پاؤں پر پڑا۔ میں جاگ گئی تو دیکھا ایک عورت تھی، بال اس کے کھلے ہوئے اور کالے کپڑے۔ اس نے دونوں پاؤں سے کھینچ کر مجھے کونے میں ڈال دیا اور خود بچی کے پلنگ پر جھک گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس پر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے اور اس کو بہلایا، تب وہ دوبارہ سوئی۔ دوسری رات وہ ڈر کے مارے اٹھ گئی، چیخی چلائی اور رونے لگی۔ بولی کہ منی کے پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر کھڑی ہے اور اسے تھپتھپا رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ میرے شوہر بھی اٹھ گئے تھے۔ وہ غصے کے مارے دوسرے کمرے میں چلے گئے کہ سارا دن مریضوں کے ساتھ مغز ماری اور رات کو جنوں بھوتوں کے قصے۔ تم کم نہیں تھی تو یہ بھی آ گئی، تم دونوں وہمی ہو۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے۔ میری بچی 2 سال کی ہو گئی تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ اب میں نے ایک 12-13 سال کے لڑکے کو رکھا ہوا تھا جو کہ صفائی کرتا، گیٹ کھولتا بند کرتا۔ میں وضو کے لیے باتھ روم گئی اور بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا کہ منی کا دھیان رکھنا۔ میں وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ باتھ روم کی کھڑکی سے مجھے بالکل واضح اور غصے میں بھری کسی شخص کی تیز آواز آئی کہ وضو بعد میں کرنا، جاؤ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی پر وہ آواز مجھے کہیں قریب سے آ رہی تھی۔ پھر وہ آواز آئی، تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ وہ مار ڈالے گا لڑکی کو۔ اب میں کپکپا کر اور ننگے پاؤں سین کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس چھوٹے نے بچی کو لٹا کر اپنے پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی نیپی کا سیفٹی پن جو کنڈے سے آٹومیٹک لاک ہو جاتا تھا اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بچی مچلتی تو وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ میں چیخی، کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے اس کو زوردار جھٹکا دیا، وہ گر گیا۔ میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چھوٹے نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو وہ دوبارہ جا گرا۔ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتا تو کوئی اسے پٹخ دیتا۔ وہ رونے لگا، بولا میری توبہ بی بی جی، بس کریں، مجھے نہ ماریں، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں حیران پریشان اسے پٹتا دیکھتی رہی۔ میں نے کہا لیکن میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ میں تم سے دور کھڑی ہوں، میں نے بچی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ رو رہا تھا، بولا بس کرو، مت مارو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نیپی گیلی تھی، اسے اتار رہا تھا، تڑپ کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اس کو اندر لے گئی۔ میں نے کہا تمہیں کون مار رہا تھا؟ وہ بولا وہی بڈھا بابا اور ایک خوفناک شکل کی عورت، آپ کے سامنے ہی تو مار رہے تھے، آپ قریب آئی تو غائب ہو گئے۔ میں نے کہا مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بولا سامنے ہی تو کھڑے مار رہے تھے۔ روتے روتے اس نے پھر چیخ کے کہا وہ دیکھیں وہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، مجھے بچائیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کھینچ کر لاؤنج سے باہر نکالا اور کہا نکل جاؤ، بھاگو مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، پھر یہاں مت آنا۔ سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا آپ کون ہیں؟ ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں، ہم نے کیا آپ کا بگاڑا ہے؟ پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری وہاں سانسیں رکنے لگی۔ سامنے ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ بولے بیٹی تم ناراض نہ ہونا اور نہ ڈرو، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ ہمارا دوسری دنیا سے تعلق ہے، ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں، بس تمہاری طرح انسان نہیں ہے۔ ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی چھیڑے نہ۔ اللہ پاک نے ہماری مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے کہا ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں، ہم نے یہاں گھر بنایا، اسے بسایا، بچے ہوئے، ہندو سکھ مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے۔ ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے، پھر اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے، ہندو سکھ سب کہیں چلے گئے، ہماری برادری میں کچھ ہندو رہ گئے، وہ مسلمانوں کو اکثر تنگ کرتے اور شرارتیں کرتے ہیں، ہمیں انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بہت سے لوگ ہنگاموں میں پاؤں تلے روندا گئے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، جب ہمارے گھر چاند سی پوتی آئی، ہم سب کی جان اس میں تھی، پھر آپ کے سین میں گھاس میں سے
خود رو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے بڑی زہریلی دوائیوں کا سپرے ہو رہا تھا۔ میری پوتی وہاں تتلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ سپرے بالکل اس کے چہرے پر کیا گیا، اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ مر گئی۔ تو میری پوتی نے ماں کے خواب میں آ کر کہا کہ اس گھر میں آنے والی اس بچی کا بہت خیال رکھنا۔ بیٹی، یہ تمہاری اور تمہارے شوہر کی بچی ہے، مگر اس میں ہماری پوتی کے شبیہ شامل ہے۔ اس کی خوشبو اس کے بدن میں رچی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، پر اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور آج ہمیں بہت برا لگا۔ وہ لڑکا اپنی طرف سے اس کی نیپی بدل رہا تھا، لیکن اس کی بے پردگی ہم سے برداشت نہ ہوئی۔ اچانک میرے شوہر دروازے پر آئے کھانستے ہوئے، تو جیسے ہی وہ آئے تو پلک جھپکتے باہر غائب ہو گئے۔ ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، جس کے دانوں سے عجیب قسم کی روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر الماری میں ڈال دیا۔ میری بیٹی اب شادی شدہ ہے۔ اس بات کو کوئی 20-21 سال گزر چکے ہیں۔ اسے کسی نے نہیں تنگ کیا۔ بس وہ کہتی ہے، امی، عید شب رات پر آپ بہت ساری چیزیں بھیج دیتی ہیں، آپ کیوں اتنا خرچہ کرتی ہیں؟ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی ہوں۔ میری بیٹی کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سایہ سا اس کے قریب ہو، پھر غائب ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کوئی حقیقت نہیں بتائی۔